حدیث رسول خدا نے اس لیے بیان فرمائی ہے تاکہ وہ لوگ جو رسول خدا کو مانتے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اگر انہوں نے علی کو نہیں مانا تو انہیں کیا ملا اور کیا ملے گا اور کیا مل رہا ہے. ادھر ضرورت نہیں تھی. مثلا میں کہوں کہ آج جو ہے مولا کی ولادت ہے، آج شب تہرا ہے اور آج بہت مبارک رات ہے، ظاہر ہے کہ سبھی جانتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہے کہ ہم توجہ دلانے کے لیے یا کسی اور کو سمجھانے، ظاہر میں سب جانتے ہیں لیکن ایک آدمی ایسا ہے اس کو نام لے کے نہیں بول سکتے، اس کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے انڈائریکٹ. تو رسول اعظم کی بھی دور بھی نگاہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اعظم غیب کے بارے میں علم رکھتے تھے. رسول خدا نے فرمایا ہے، کیونکہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی، آج میں نے باقاعدہ حکمت دیکھی تو اس میں 3-4 حدیث لکھی ہیں، بس چند منٹ میں پڑھنے جا رہا ہوں میں. رسول خدا کا علی مع الحق والحق مع علی، یہ تو مختصر ہے، یہ تو مشہور بھی ہے. مولا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے تو مانتے ہیں، لیکن جو نعوذ باللہ مولا علی کو نہیں مانتے یا مولا سے زیادہ کسی اور کو مانتے ہیں، کسی کو بھی مانتے ہوں، لیکن گفتگو جو ہے یہ حقیقت میں مسلمانوں کے بارے میں ہے. جس نے اللہ ہی کو نہیں مانا، رسول ہی کو نہیں مانا، اس سے بات کرنے ہی بتا رہا ہے. لیکن جنہوں نے اللہ کو اور رسول کو ماننے کا اعلان کر رکھا ہے اور جو اللہ رسول کے ماننے کے لیے دعوت دیتے پھرتے ہیں، ان میں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں. کچھ تو مولا علی کو مانتے ہیں، کچھ ایسے مولا علی کو مانتے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ مولا علی کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ تو بہت ہی نالائق لوگ ہیں. تو بہرحال مولا نے جو رسول خدا نے جو مولا کی شان میں بیان فرمایا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ جو ہے علی اور حق ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن میرے پاس آ جائیں گے. دیکھیں بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ 3 وہ تھے، چوتھے مولا علی. لیکن سوال ایک یہ ہے کہ کیا یہ ماننا صحیح ہے؟ سوال ایک یہ ہے کہ مولا علی کو پہلا نہ مان کر چوتھا ماننا صحیح ہے؟ سوال ایک یہ ہے. تو جو مانتے ہیں تو بہرحال وہ تو کہیں گے صحیح ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ صحیح نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ نے 17 رکعت نماز رکھی ہے، مثلا 2 رکعت صبح کی، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. ایک آدمی کہ 17 رکعت تو واجب ہے، 34 رکعت سنت ہے. وہ 34 رکعت بھی 17 کی طرح پڑھوں یا 17 34 کی طرح پڑھوں تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جو سنتی نماز ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. اور یہ جو 17 رکعت ہے ان کو ایسے ہی پڑھنا ہے. کوئی کہے کہ بھائی ترتیب میں انہیں 2 پہلے پڑھیں، 3 بعد میں پڑھیں، پھر 4 پڑھیں، یا ایسا کریں 4 سے شروع کریں، 4 پہلے پڑھیں، 3 بعد میں پڑھیں اور 2 آخر میں پڑھیں. کیا یہ نماز صحیح ہوگی؟ تو کہا میں نے 17 تو پڑھی ہے. سبحان اللہ. بھائی 17 کیسے پڑھی آپ نے؟ ابھی ہم نے مثلا مغرب عشاء کی نماز پڑھی، 3 پہلے پڑھی، 4 بعد میں پڑھی. تو کوئی ہم میں سے کہے یار یہ تو اس میں بات نہیں آتی، 4 ظہر کی پڑھی تھی، 4 عصر کی پڑھی تھی، تو پہلے مغرب کی 4 پڑھنی چاہیے، بعد میں 3 پڑھنی چاہیے. بات تو آپ صحیح کہہ رہا ہے، واقعی 4 پڑھی تھی تو بعد میں 3 پڑھنی چاہیے. تو کیا صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو ایسے ہی وہ لوگ جو مولا کو چوتھا مانے کہ ہم نے بھی تو مان رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو بات ایسی ہو گئی. ابھی میرے دماغ میں مثال آئی کہ جیسے کوئی آدمی بغیر ٹکٹ پکڑا جائے کہ بغیر ٹکٹ پکڑا کہ میں تو یہاں سے دادا تک جا رہا میں ابھی آپ کو چرچ گیٹ کا لا کر دکھاتا ہوں، خود کیا چھوڑ دے رہا ہوں، کبھی نہیں چھوڑے گا. معلوم یہ ہوا کہ مولا کو ماننا
वैसे ही जैसे कि हैं हक और हकीकत एक ही चीज़ है। जी वाह जैसे कि मतलब ये इमाम बारगाह है, मुझे तो ठीक याद नहीं कितने साल हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए, ज़्यादा हो गए, 7 साल हो गए। तब कोई कहे, उसे 10 साल पहले की बात कहते कि ये तो पहले घर था। उन्होंने कहा पहले घर था, क्या अब घर नहीं है? हमने कहा सिर्फ घर कहना भाई काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हें लफ्ज़ घर भी कहना है, तुम्हें घर ही कहने का शौक है तो कहो चौथे इमाम का घर। वाह 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 सुभान अल्लाह। घर नहीं कह सकते हो। जी जैसे खाने काबा को हम घर कहें कि घर है, तो घर किसका है? अल्लाह का घर। और घर पे बात याद आई कि हम जो बैत कहते हैं, अरबी के हिसाब से बैत का लफ्ज़ उसी वक्त में से ही जब कोई वहाँ सोया हो, वरना अरबी में लफ्ज़ है दार में कहते हैं घर को। तो अल्लाह के घर को बैत क्यों कहा गया? अल्लाह को तो उसमें आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताखुज़ सिनतुन वला नौम, ना अल्लाह को नींद आती है ना अल्लाह को ऊँघ आती है। वाह 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 तो बैत कैसे अरबी के हिसाब से सही है? तो मालूम ये हुआ कि कोई न कोई अल्लाह का ऐसा बंदा था और है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैत कहलाया क्योंकि उसकी आँख अल्लाह की आँख है। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहना अरबी के हिसाब से सही नहीं होगा। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमसे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक और हदीस है जो ये भी थोड़ी सी मशहूर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। रसूल खुदा अली माल कुरान वल कुरान मा अली। लोग ये कहते हैं हमारे पास तो कुरान है, लेकिन रसूल खुदा ने वाज़ेह कर दिया कि कुरान हकीकत में उसी के पास है जिसके पास अली भी है। जिसके पास अली नहीं है उसके लिए कुरान काफ़ी नहीं है। अब लोग क्या कुरान काफ़ी है? माशाअल्लाह ये बच्चे नौजवान अभी तो ज़ाहिर में वो छोटे हैं, वो भी बहुत छोटा है, लेकिन माशाअल्लाह पढ़ रहे हैं। कोई भी किताब जो किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर वो सब्जेक्ट वो मजमून हमने पढ़ रखा है, तो जाहिर है कि अगर हाई स्कूल में और इंटर की किताब आ गई तो शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, कोई ऐसा बच्चा हो कि शायद बगैर टीचर के वो अगले क्लास की किताब समझ जाए। उस्ताद की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, चाहे वो डायरेक्ट हो, अब चाहे आजकल मोबाइल का सिस्टम उसके साथ बहरहाल समझाने वाला ज़रूर चाहिए। तो जब इंसान की लिखी हुई किताब बगैर पढ़ाने वाले के समझ में नहीं आ सकती, बताना चाहते हैं कि देखो तुम कुरान ले लोगे, अली के बगैर तुम्हारे समझ में कुरान नहीं आएगा। क्या अली ज़रूरी है? तो हम तो कहेंगे भाई ऐसे ऐसे लोग थे, आज के मुसलमान उनसे बेहतर है। सारी जिंदगी सूरह बकरा याद करते रहे, सूरह बकरा याद ना हो। आज के मुसलमान फैसला करें कि ये बेहतर है कि वो बेहतर थे, वो मानते हैं। वो कहेंगे तुम, अरे कहेंगे हम तो अली मौला अली को मानते हैं। मौला अली तो कुरान उससे पढ़ा जो कुरान नाज़िल भी नहीं हुआ था, हम तो उसके मानने वाले हैं। तो रसूल खुदा ने फरमाया अली माल कुरान मल कुरान माली नहीं अफ्तर का हत्ता हौज, कुरान अली से, अली कुरान से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक के क़यामत के दिन हौज कौसर पर मेरे पास पहुँच जाए। अब एक हदीस जो जल्दी से अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो लोग कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं सब अपने बरादरान ये बच्चे हैं और फिर सब अपनी जैसे ही हैं, छोटे हैं बहरहाल, क्या नाम है फिरोज भाई, फिरोज भाई भी छोटे ही होंगे, छोटे के बराबर के होंगे, सब भाई है। तो इसमें हदीस आई है जिसका हम लफ्ज़ी ट्रांसलेशन करेंगे तो लोग जो समझे कि मौला से मोहब्बत कर ली तो काफ़ी है, लेकिन उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। रसूल हुब्बु अलीन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुन अल फ़कर, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लग रही हो। तो कोई कहे मैं मौला अली से मोहब्बत कर ली सब गुनाह तो माफ़ी हो जाएंगे, तो ये मतलब हर किसी। और मसलन ये छोटे बच्चे हैं हमारे सामने, ये ज़्यादा छोटे हैं, ये भी माशाअल्लाह छोटे ही हैं,
لیکن ظاہر ہے کہ ان سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ ان سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً بچوں کو یہ جو نیاز کا ہے، نیاز کا نہ بھی ہو، ویسے اگر ہمارے سامنے تو ہم بچوں کو کھلائیں، اپنے کھانے سے پہلے ان کو کھلائیں، خود کھاتے رہیں اور بچوں کو نہ دیں. یہ کیا جتنا بھی رحم نہیں آ رہا ہے اس کو، بچوں کو پوچھ بھی نہیں رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا جس سے محبت ہوتی ہے، جو اس کو پسند ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مومن یہ کہے کہ بھائی میں نے تو مولا کی محبت اختیار کر لی، میں نے جو محبت آ گئی، اب تو میں کچھ بھی گناہ کرتا پھر نعوذ باللہ. محبت مولا علی کی گناہوں کا لائسنس نہیں ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ایک چیز کا لیسن ضرور ہے کہ مولا کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے، لیکن کسی مولا کے چاہنے والے پر لعنت بھیجنے کا حق نہیں ہے. بے شک بے شک. بے شمار. اور لعنت میں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ چھٹے امام کا زمانہ ہے. محمد. ایک شخص اہل بیت کو سلوات بھیج رہا تھا، ایک شخص لعنت بھیج رہا تھا. دونوں کی مولا آواز سن رہے تھے. مولا جب ادھر سے گزرے تو مولا نے جو سلوات بھیج رہا تھا اس سے مصافحہ کر لیا، جو لعنت بھیج رہا تھا اس سے مصافحہ نہیں کیا. تو لوگوں نے کہا حضور آپ اس سے ناراض ہیں جو لعنت بھیج رہا. مولا نے کہا میں اس سے زیادہ راضی ہوں. اس نے پوچھا ہمیں کیسے معلوم؟ اس نے مولا نے فرمایا کہ جو ہم پہ سلوات بھیج رہا ہے، درود و سلام جی کی دعا اللہ سے ہمارے لیے مانگ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. مولا کا اشارہ یہ تھا کہ ہمیں اس کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جو لعنت بھیج رہا ہے میں یہ نہیں چاہتا جتنی دیر میں اس سے ملاقات ہو اتنی دیر کے بھی لعنت بند ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمنان اہل بیت، یعنی حدیث میں یہ آیا کہ ہم لوگ بالکل یہ دعویٰ تو کرتے ہیں، جیسا کہ وہ بھی پڑھ رہے تھے آپ نے پڑھا جناب میسمیوں نے پڑھا شاید نا، جناب میسم تمار، جناب میسم تمار. کل میں انشاءاللہ وہ بھی حدیث لکھی، وہ بہت زبردست حدیث ہے، وہ بھی موقع نہیں ہے، وقت بھی ہو گیا، کہ اہل بیت کی محبت جس دل میں آئے گی، مولا نے فرمایا کہ اگر میں اپنے چاہنے والے کی گردن پہ اڑانا چاہوں اڑا دوں تو میری محبت نہیں چھوڑ پائے گا. اور جو میرا دشمن اور منافق ہے اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں بے شک تو بے اہل شک بیت کی محبت نہیں مانے گا. بے شک بے شک بے شک. تو مولا کا مقصد کیا ہے؟ مولا کا مقصد یہ ہے کہ ہماری محبت اتنی قیمتی ہے، جیسے میسم تمار میں بتایا گیا تمہیں اس پیڑ کے اوپر پھانسی دی جائے گی، تو میسم ہم جیسا کوئی ہوتا ہے عام آدمی تو پیڑ کو ہی کاٹ دیتا، نہ پیڑ لگے گا نہ پھانسی لگے گی، لیکن میسم تمار روز اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. یہ تھی شان. وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ رسول اعظم فرماتے ہیں مولا علی کی شان میں، علی امام البررہ و قاتل الفجرہ منصور من نصرہ مغزون من خذلہ. علی جو ہیں وہ نیک لوگوں کے امام ہیں اور فاسق و فاجر کے کافر قاتل ہیں، اور جس نے مولا علی کی مدد کی وہ کامیاب تھا، کامیاب ہے، کامیاب ہوگا. اللہ سے پروردگار مومن مناد کو ہر جگہ پر کامیابی عنایت کرتا ہے. آمین. پھر فرماتے ہیں رسول خدا مغزون من خذلہ، اور جو علی کو چھوڑ دے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہے. بے شک بے شک. ایک حدیث چھوٹی سی ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا عنوان صحیفۃ المومن حب عند الکتاب. صحیفہ کہتے ہیں کتاب کو. جب مومن کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے تو سب سے اوپر مولا علی کی محبت ہوگی. اس لیے شاعروں نے بھی شعر کہا، مجھے شعر یاد نہیں، بحب اہل بیت عبادت حرام. تو حقیقت میں محبت اہل بیت کی وجہ سے، اور محبت اہل بیت میں مولا علی کی محبت، اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسا ہے اس کو ویسے مانا جائے، یعنی مولا کو پہلا مانا جائے. یہ نہیں کہ چوتھا مان لیا، پھر کہیں گے بھائی اپنا کہ ان کو بھی مانتا ہوں ان کو بھی مانتا ہوں.
ارے بھائی یہ آپ کے سگے بھائی ہیں، کہا ان میں انہیں کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ سب بھائی برابر کے ہوں گے. ایک چچا کا بیٹا ہے، ایک اپنا سگا بھائی ہے، ایک ماموں کا بیٹا ہے، ایک خالہ کا بیٹا ہے، ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، اور ایک اپنے والدین کا. تو فرق ہے. ظاہر ہے کہ ہم پروردگار کے بارگاہ میں دعا کریں گے. ظاہر ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل رب زدنی علما و یقینا، اے رسول دعا کرو کہ ہمارے علم میں یقین میں اضافہ ہو. جب رسول خدا کے علم اور یقین میں اضافہ ہو سکتا ہے تو ہمارا علم و یقین کیسے؟ یا پروردگار سے دعا اور سوال ہے کہ پروردگار ہمارے دلوں میں جو مولا علی کے اہل بیت اطہار کی محبت ہے اس محبت میں اضافہ فرما. آمین. اور ہمیں اور دیگر مومنات کو، ہمارے بچوں کو، بزرگوں کو، ہم سب کو، سارے مومنات کو جہاں بھی امن و سلامتی ہو تو خطرہ نہ ہو، اہل بیت کی محبت کے اظہار کرنے کا موقع عنایت فرمائے. ہمارے اور دیگر مومنات کے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرمائے. آمین. ہمارے دیگر مومنات کی ہر قسم کی نیکی کو قبول فرمائے. آمین. ہمارے بچوں کو اور نوجوانوں کو کامیابی میں ترقی عنایت فرمائے. جو بچے اور نوجوان ایجوکیشن میں، تعلیم میں مصروف ہیں ان کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کی توفیق اور موقع عنایت فرمائے. بچوں اور نوجوانوں کو ماں باپ کی اطاعت اور ان کی خدمت کی توفیق اور موقع عنایت فرمائے. ایک نوجوان نے ایگزام دیا ہے اور اس کی کچھ مرادیں ہیں، پروردگار ان کو ایگزامینیشن میں اور مقاصد میں کامیابی میں کامرانی عنایت فرمائے. بچے اور نوجوان ایگزام دیں گے، دینے والے دے رہے ہیں، دیں گے، ان کو اپنے ایگزامینیشن میں روزی روزگار میں ترقی عنایت فرمائے. ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرمائے. جو بس روزگار ہیں ان کو ترقی عنایت فرمائے. ہمیں جنہوں نے حج و زیارت عمرہ نہیں کیا، پروردگار ہم سب کو حج و زیارت عمرہ کرنے کی توفیق اور موقع عنایت فرمائے. جنہوں نے حج و زیارت عمرہ کر لیا ان کا زیارت عمرہ کو قبول فرمائے. ہمیں اور دیگر مومنات کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق اور موقع عنایت فرمائے. ہمارے ملک میں امن و سلامتی اور پیار و محبت سے رہنے کا سارے ہندوستان والوں کو موقع عنایت فرمائے. بیت کے دشمن جو قابل اصلاح ہیں پروردگار ان کی اصلاح فرمائے. جو قابل اصلاح نہیں ان کو نیست و نابود فرمائے. پروردگار تیری بارگاہ میں ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ مولا علی کے فرزند ارجمند جو پردہ غیب میں ہیں، ہمارے چودہ معصوم باب امام، ان کو دست دل ظاہر ہونے کا موقع عنایت فرمائے. جوان انصار میں شمار فرمائے. ہمارے زمانے کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. ہمارے مرحومین جنہوں نے حج و زیارت عمرہ کر لیا تھا اور دنیا چلے گئے ان کی حج و زیارت عمرہ کو قبول فرمائے. اور ایسی سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. المؤمنین نے، برادران نے اس امام بارگاہ کے بنانے میں حصہ لیا تھا اور دنیا چلے گئے ان کی درجات کو بلند فرمائے. برادران خاندان کی دنیا میں موجود ہیں اور انہوں نے اس امام بارگاہ کے بنانے میں حصہ لیا، پروردگار ان کے روزی روزگار میں ترقی عنایت فرمائے. اور اس امام کی بارگاہ کو وسیع اور بڑا ہونے کا موقع عنایت فرمائے. پروردگار ہمیں ہر منزل پر نیک کام کرنے کی توفیق اور موقع عنایت فرمائے. روز قیامت ہمیں 14 معصوم کے ساتھ محفوظ فرمائے. آج بی بی جناب فاطمہ بنت سلام اللہ علیہ اور جناب طالب علیہ السلام کی خدمت میں اور ایسی ہمارے 13 معصوم کی خدمت میں، خود مولا کی خدمت میں ان کی ولادت کی تبلیغ بآواز بلند کے ساتھ حسین